مسجد میں نے نماز پڑھی تھی اور شاہ صاحب سے اس بارے میں ڈسکشن ہوئی تھی کہ ہم بحری میں اپنے آپ کو آرگنائز کریں. یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ میرے کہنے پہ، کیونکہ تحریک انصاف ایک ایسی پارٹی ہے کہ کوئی بھی جو حص رکھتا ہے پاکستان کے لیے، تھوڑی سی بھی محبت ہے، وہ آٹومیٹیکلی اس پارٹی کے ساتھ انگیج ہے. تو میں اس بات پہ کہ ایک مختصر سے سال میں شاہ صاحب نے وہ کر دکھایا ہے جو لندن میں ہمیں شاید 12 سال لگے تھے ایسا کرنے میں. تو میں اس بات پہ شاہ صاحب کو اور ان کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. میں جو تقریر یاد کر کے آیا ہوا تھا وہ تو سب لوگوں نے کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہوں کہ انسان کو کوئی چیز بتائی جائے تو وہ بھول جانے کا عادی ہے. لہٰذا میں یہی باتیں پھر ریپیٹ کروں گا تاکہ جو کچھ آپ بول گئے ہیں آپ کو پھر دوبارہ سے ریمائنڈ کرواتا چلوں. تو تحریک انصاف کیا ہے اور ہم لوگ اور دنیا میں کونے کونے سے لوگ اس پارٹی کو کیوں جان کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا پسند کروں گا. تحریک انصاف صرف ایک پارٹی ہی نہیں ہے، کیونکہ پارٹی ایسے گروپ کا نام ہوتی ہے جو ایک ہی طرح سے سوچتا ہے اور جو اپنے معاملات ایک ہی طرح سے چلانے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ تحریک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے ایک آرگنائز کوشش کی جائے، جو کہ میرے خیال میں ہم سب لوگ کر رہے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہیں. جو نہیں کر رہے تو جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ تحریک انصاف، اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے معاشرے کے لیے، اپنے عوام کے لیے اور اپنے لیے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دیں جو انصاف میں مبنی ہو. اس کے بعد انصاف کیا ہے؟ انصاف کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں اگر ہم اس کا متضاد لفظ سمجھے، نا انصافی یعنی کہ کرپشن، تو ہمیں بہت آسانی ہوگی کہ ہم تحریک انصاف کو سمجھ سکیں اور اس کے اہداف اور مقاصد کو سمجھ سکیں. کرپشن، ابیوز، یہ پاکستان میں عام ہی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں جان کر دیکھیں تو یہ ہمارا وے آف لائف بن چکا ہے. کوئی کم کرپشن کرتا ہے، کوئی زیادہ، لیکن ہم سب کرپٹ ہیں. جب کسی چیز کا علاج کرنا ہو تو سب سے پہلے ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ہم یہ ہیں. لہٰذا میں تو اقرار کرتا ہوں کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں، لہٰذا میں کرپٹ ہوں. سب سے پہلے آپ یہ مان لو گے تو پھر آپ کو صاف کرنا شروع کریں گے اور پھر معاشرے کو صاف کرنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم راستے میں بات کر رہے تھے تو میں اپنے دوستوں کو کہہ رہا تھا لندن سے آتے ہوئے کہ اگر کرپشن لفظ پہ ایک ڈکشنری لکھنی پڑے نا تو پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں جو کچھ ہوا ہے وہ ایک کیس سٹڈی کے طور پہ ہم رکھ لیں تو ہمیں کچھ اور ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ہم وہ ڈکشنری ترتیب دے دیں. اتنی قسمیں ہیں پاکستان میں رشوت کی، کرپشن کی، کہ جیسا کہ میں نے کہا ڈکشنری لکھی جا سکتی ہے. میں نے تھوڑے سے بلٹ پوائنٹ لکھے ہیں اور اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں خود بھی سمجھنے کے لیے، اور آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ ہم سمجھیں اور دیکھیں کہ ہمارا اصل ہے کیا جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. جس میں سب سے پہلے کارپوریٹ کرپشن آتی ہے. مثلا ہمارے جو بڑے بڑے وزیر ہیں وہ بڑی بڑی کمپنیوں سے غیر منصفانہ مراد لیتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں. جیسا کہ چودھری شہزاد صاحب نے ابھی کہا، ریکوڈیک کمپنی، ان کو ہم سونے اور تانبے اور ان سب کے اونے پونے ان کانوں کو بیچ دیتے ہیں صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے لیے اور پاکستان کے لیے کمپنی ہب کو بجلی بناتی ہے. بنگلہ دیش میں وہی بجلی سستی ہوتی ہے لیکن ہمارے پاس جب پہنچتی ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ کارپوریشن سے، ہم جب کارپوریٹ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے وزیر، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے بڑے بڑے جو رولنگ ایلیٹ ہیں، یہ ان کی کمیشن ہوتی ہے جو عوام کو بھرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنل کرپشن، کوئی پاکستان کا ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ادارے میں کرپشن ہے. پی آئی اے کی مثال لیں، پی آئی اے وہ ادارہ ہے جس نے دنیا کی کئی ایئر لائنوں کو ہیلپ دی ہے بنانے کے لیے، جن میں ایمریٹس ایئر لائن ایک کامیاب مثال ہے. لیکن خود ہم نقصان میں جا رہے ہیں صرف اور صرف کرپشن کی وجہ سے. سیاسی کرپشن، پاکستان میں سیاسی کرپشن کا شاید تذکرہ کرنا
ایک نشست میں کافی نہیں ہے، اس کے لیے شاید کئی دن لگ جائیں، لیکن میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کرپشن، سیاسی کرپشن کیسے ہوتی ہے۔ اقتدار کے حصول کے لیے دھوکہ دہی کرنا، اقتدار کے لیے پارٹی بدلنا یعنی لوٹا بن جانا، پارٹی منشور سے انحراف کرنا، پارٹیوں کے اندر جو اجارہ داریاں ہیں، شہنشاہیت ہے، ایک آدمی کا حکم جو ہے وہ پالیسی بن جاتا ہے۔ اس طرح کی کرپشن سے ہمیں نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ معاشی کرپشن، پاکستان میں معاشی کرپشن وہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے حکمرانوں نے شاید غریب عوام کے منہ سے نوالا بھی چھین لیا ہوا ہے۔ تعلیمی کرپشن شاید تعلیم ملک کی بقا کے لیے ایک ضامن چیز ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں کوئی بھی ملک کی جب تعلیمی پالیسی بنتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اس تعلیمی پالیسی سے فائدہ اٹھا کے تو معاشرے میں کیا مقام حاصل کریں گی اور معاشرے کے لیے کیا کریں گی، لیکن ہمارے ہاں جو تعلیمی پالیسیاں بناتے ہیں اور جو تعلیمی مقصد طے کرتے ہیں ان کے اپنے بچے اس تعلیمی سسٹم کا حصہ ہوتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا وہ کیوں تعلیمی پالیسیاں بنائیں گے؟ ان کے لیے وہ تعلیمی پالیسی ہے جس کے لیے انہوں نے تاریخ کو مسح کر کے ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اور ہمارا جو اسکول کا فارغ البال بچہ اور جو کالج کا فارغ البال بچہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایز اے سٹیزن میری ذمہ داری کیا ہے۔ دو صرف اور کرپشن کا ذکر کروں گا، اس کے بعد پھر میں کرتا ہوں۔ نظریاتی کرپشن، ہمارا ملک نظریاتی طور پہ بھی کرپٹ ہے۔ یہ ملک دو قومی نظریے پر بنا تھا جس کا مقصد تھا کہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ اسلامی فلاحی ریاست کیا ہے؟ جہاں پہ ملک کے جتنے بھی دستیاب وسائل ہیں ان کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن آج اپنا بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پاکستان کے بجٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم ایک فلاحی ریاست ہیں یا سیکیورٹی ریاست۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہم ایک سیکیورٹی ریاست بن چکے ہیں، لہذا ہم نے اپنے قومی نظریے سے بھی کرپشن کر دی ہوئی ہے، ہم کرپٹ ہو چکے ہیں۔ اس ساری کرپشنوں سے ہوتا کیا ہے؟ جو عام بندہ ہوتا ہے وہ ملکی معاملات سے بالکل کٹ ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس ملک کا ذمہ دار سمجھتا ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو اس وقت پاکستان میں سب لوگوں نے بیان کی ہے۔ ان سب کرپشنوں کے خلاف لڑنا اور جہاد کرنا شاید میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا کام ہے۔ کم از کم میں نے اسی لیے تحریک انصاف جوائن کی ہے کہ ان سب بتوں کو توڑا جائے۔ اگر ان سب باتوں کا جواب ہاں میں ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف ایک پارٹی بھی ہے اور یہ ایک تحریک بھی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب بیماریوں کے خلاف ہم نے نہیں لڑنا ہے تو پھر نہ تحریک انصاف ایک پارٹی ہو سکتی ہے اور نہ ہی تحریک انصاف ایک تحریک ہو سکتی ہے، ادروائز ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اللہ ہم سب کو اپنی ذات سے نگیٹ کرتے ہوئے اس تحریک اور ملک کے لیے کچھ کرنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو خواجہ نادر صاحب۔ کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تگر لو سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید